امریکی صدر بائیڈن کی اجازت ملتے ہی یوکرین نے روس پر خطرناک میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ روس نے بھی جواب میں ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دے دی اور یورپ کو بھی کہہ دیا کہ اب تیار ہو جاؤ۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ترمیم شدہ نئی ایٹمی پالیسی پر دستخط کر دیے، جس کے بعد یہ خدشہ ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر آ چکی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ولادیمیر پوٹن نے نیوکلیئر ڈاکٹرائن میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے۔ روس یا اس کے اتحادی بیلاروس پر روایتی ہتھیاروں سے حملے کے جواب میں اب روس جوہری ہتھیار استعمال کر سکے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے مغرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس جوہری ہتھیاروں سے بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ پوٹن نے نظر ثانی شدہ جوہری ڈیٹرنس پالیسی پر دستخط منگل کو کیے، جس میں یہ کہا گیا کہ ایک جوہری ملک کی شراکت کے ساتھ کسی بھی ملک نے روس پر روایتی حملہ کیا تو اسے روس پر مشترکہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ روسی صدر نے یہ قدم امریکی صدر جو بائیڈن کے فیصلے کے بعد اٹھایا ہے، جس میں یوکرین کو روس کے اندر اہداف پر لانگ رینج امریکی میزائل کے ساتھ حملہ کرنے کی اجازت دی گئی اور یوکرین نے اجازت ملتے ہی حملہ کر دیا تھا۔ پوٹن کی نظر ثانی شدہ جوہری نظریے پر مبنی پالیسی میں کہا گیا ہے کہ روس پر کوئی بھی بڑا فضائی حملہ جوہری رد عمل کو متحرک کر سکتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ روسی صدر کی جانب سے مغربی طاقتوں کو پسپائی پر مجبور کرنے کے لیے روس کے جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی دھمکی پر عمل بھی ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اجازت ملتے ہی یوکرین نے پہلی بار روس پر امریکی لانگ رینج میزائل سے حملہ کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جانب سے داخل گئے 6 میزائلوں کو ہریانسک میں مارا گیا ہے اور یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس کے اندر 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اسلحے کے ڈپو پر حملہ کیا گیا ہے، جس سے دوسرے دھماکے ہوئے۔ اور واضح رہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کے بیٹے نے جو بائیڈن کے اس اقدام پر چند روز پہلے کہا تھا کہ بائیڈن جاتے جاتے دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیل گئے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے بیٹے ٹرمپ جونیئر نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جو بائیڈن میرے والد کے عہدے سنبھالنے سے پہلے تیسری عالمی جنگ شروع کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ وہ تیسری جنگ عظیم شروع کر دے، اس سے پہلے میرے والد کو امن قائم کرنے اور جان بچانے کا موقع ملے۔ واضح رہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے یوکرین کو روس کے اندر امریکی ساختہ لانگ رینج میزائل استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے بائیڈن کا یہ اقدام دنیا کو سنگین خطرے سے دوچار کر سکتا ہے۔ اس سے قبل یوکرین کو امریکی اسلحہ روس میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے ایک بڑے عطیہ دہندہ نے کہا کہ ٹرمپ نے انتخابات میں یوکرین میں جنگ کو ختم کرنے کا واضح مینڈیٹ حاصل کیا ہے، لیکن جو بائیڈن اپنے آخری 2 مہینوں میں اس جنگ کو مزید ہوا دینا چاہتے ہیں۔ کیا اس کا مقصد ٹرمپ کو بدترین صورتحال کے حوالے کرنا ہے؟ واضح رہے کہ روئٹرز نے کہا ہے کہ یوکرین چند دنوں میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے ATACMS میزائل استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی رینج 300 کلومیٹر تک ہے۔ اسی لیے روس نے یوکرین کے حملوں کے پیچھے امریکہ کو کھڑا دیکھ کر یہ دھمکی دی ہے تاکہ امریکہ یوکرین کی مدد کرنے سے باز آ جائے۔ اس کے باوجود یوکرین باز نہ آیا تو روس جوابی حملے میں ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا اور اس کی تیاری روس نے کر لی ہے۔ روس کو خطرہ ہے کہ یوکرین روس پر ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ کر دے گا اور ان خطرات سے لڑنے کے لیے روس نے ایک بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ روس نے ایٹمی حملے کے بعد جوہری تابکاری سے محفوظ رکھنے والی موبائل بم پناہ گاہوں کی تیاری کا بھی باقاعدہ آغاز کر لیا، جسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک بآسانی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق روس نے ایٹم بم کی تباہ کاریوں سے بچانے والے موبائل بم پناہ گاہوں کی تیاریوں کا کام شروع کیا ہے، جو جوہری دھماکے سے پیدا ہونے والی لہروں اور تابکاری سمیت متعدد خطرات سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس حوالے سے روس کے تحقیقاتی ادارے نے یہ کہا ہے کہ کوب ایم شیلٹر نامی پناہ گاہ 48 گھنٹے تک ان تابکاری خطرات اور دیگر مسائل سے تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس پر ایٹم بم حملہ خطرناک ہوگا۔ امریکی انٹیلیجنس کی سالانہ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ روس جوہری ہتھیاروں کا سب سے بڑا اور طاقتور ذخیرہ رکھتا ہے اور اپنے جوہری ہتھیاروں کی صلاحیتوں کو وسعت اور جدید بنانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ سالانہ رپورٹ کے مطابق روس اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے جوہری میزائلوں کو بہتر بنا رہا ہے، نیز اپ گریڈ بھی کر رہا ہے اور جوہری ہتھیاروں اور روایتی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے ایک وسیع اور جدید نان اسٹریٹجک نظام کو تیار اور جدید بنانے میں مصروف عمل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماسکو کا خیال ہے کہ نظام روس کو دفاع، ممکنہ دشمنی میں اضافے پر قابو پانے اور امریکہ اور اتحادیوں کی روایتی افواج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔